وجدان اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دل پر عذاب بن کر گزرے گی۔ اس کو لگا تھا اب اس کو کہا جائے گا کہ بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی امی، مطلب؟ اسے ماں کی اس بات پر اوپر دیکھا، ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا، اس کو لگا جیسے وہ اب بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں، تمہارے ابو اور میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے، انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور شوہر نے بھی ان کو اس بات پر بغیر بولے آنکھوں میں چمک لیے اپنا سر ہلایا۔ لیکن ابو؟ اس کی حیران ہوتی آنکھوں نے چھلکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا، اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا؟ امی، آپ سچ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتے ہوں جس کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی تھیں۔ جی بچے، سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی، آج وہ بجھ گئی۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں پر پیار کیا اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں پر لگائے۔ جیسے کوئی کسی پیر کے ہاتھ چومتا ہے، ویسے وہ اپنے باپ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر وہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ جو پاؤں بیڈ پر رکھے لیٹی تھی، باری باری ان کے پاؤں چومے۔ وہ اٹھی، اس کو اپنے پاس کیا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کے دونوں طرف پیار کیا، ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اب اس کو اٹھنا تھا، شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اللہ کے حضور سجدہ دینا تھا، سجدہ تشکر۔ پھر اس کو چاند کو دیکھنا تھا، ملکہ کو بتانا تھا، اس کو اپنے دل کی آواز سے خوشخبری دینی تھی، امی میں آتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اونچا اونچا چیخے، سب کو بتائے اس کی ماں باپ راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وہ اٹھا، باہر گیا، اب آنسوؤں کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ کدھر کدھر کدھر؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کو پانچوں بہنوں نے گھیر لیا، اس کو درمیان میں کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کی سلاخوں کے اندر کر دیا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں آپ جناب؟ زینب نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر کھڑی کان لگائے سن رہی تھی، جیسے بھائی سے زیادہ ان کو ڈر ہو اور بھائی سے زیادہ ان کو خوشی۔ اللہ بچائے میری جان کے وجدان گنڈوں میں پھنس گیا۔ اس نے گھومتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بہنوں کو کہنے لگا، نہ جی نہ، اتنی آسانی سے ہم آپ کو چھوڑ دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، گول گول گھومتے ہوئے سب نے ایک ساتھ کہا، کیا چاہیے یہ بتاؤ ظالموں؟ اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا، جیسے ان کی قید بہت سخت ہو۔ ہمیں تو بہت اچھی سی ٹریٹ چاہیے، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ان چڑیلوں کے ساتھ مل گئیں؟ اس نے گول گھومتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تو ہمارا حق ہے باجی، ٹریٹ تو ہم اچھی خاصی لیں گے۔ اچھا 10 روپے بہت ہے سب کے لیے؟ اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 10 کے نوٹ نکالنے لگا۔ اس کے والیٹ باہر نکالتے ہی سب بہنوں نے اس پر دھاوا بول دیا، اس کو نیچے لٹا کر اس کا والیٹ چھین لیا۔ اللہ جی مجھے بچائے۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ اونچا اونچا چلانے لگا، بتاؤ بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ سب آپس میں ہاف آف کریں گے۔ نہیں میں چھوٹی ہوں، مجھے زیادہ ملیں گے۔ کیوں زیادہ ملیں گے؟ سب کو برابر ملیں گے۔ پانچوں اس کا والیٹ لے کر پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ مجھے دے دینا، کل آپ لوگوں کو باہر کھانے پہ لے جاؤں گا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں وہ بھی ہوگا اور ہم یہ پیسے بھی لیں گے۔ اچھا بھائی لے لو، سب لے لو، میری شہزادیوں سے اچھے تو نہیں ہیں یہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باری باری بہنوں کو اپنے دل سے لگایا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا پیسے لے لیے نا تو والیٹ واپس کر دو۔ یہ لیں جانان، کیا یاد رکھیں گے آپ؟ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف خالی والیٹ کرتے ہوئے کہا، اب اجازت ہو تو میں جاؤں؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی جی جناب اجازت ہے، اب آپ کو جائیں جائیں۔ زینب نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگی۔ وجی، وہ جا ہی رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کو آواز دی، جی آپی۔ وہ پیچھے مڑا، وہ اس کے پاس گئی، اس کو اپنے دل سے لگایا، ماتھے پر پیار کیا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بہن کے پیار نے اس کو ایک بار پھر کمزور کر دیا، اس کی آنکھوں میں نمی آئی، بہن کو گلے سے لگایا۔ ان دونوں کو گلے سے لگتا دیکھ کر ساری بہنیں پاس آئیں، سب نے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے گھر آج ایک عرصے بعد خوشی آئی تھی اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں موجود کس کو خبر تھی خوشیاں بس تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں۔
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وجدان اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے اس کو خوشی دی ہے۔ بہت خوش ہوں میں اللہ، بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے آج پوری رات سجدے میں سے نہ اٹھوں، رو رو کر آپ کا شکریہ ادا کروں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھا اور خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی جائے نماز پر بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کی ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے آج، کتنا مطمئن ہے، کتنا پرسکون ہے۔ اے اللہ، تو نے آج مجھ پر بہت احسان کیا ہے، مجھ گناہگار کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے، راستہ مجھے مل گیا ہے، منزل تک بھی رسائی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میری ملکہ میری ہو جائے گی۔ جائے نماز بچھائے وہ دعا کر کے اٹھا، بالکنی کے پاس آیا، کھڑکی کے پردے پیچھے کیے، آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چاند جس کو اس نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اب زیادہ چمک رہا تھا، زیادہ روشن تھا، جیسے وہ اس کو مبارکباد دے رہا ہو، اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہو۔ سنو ملکہ، تمہارے وجدان کی دعائیں سن لی گئی ہیں، اس کو تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، بس تم انتظار کرنا، وجدان کا انتظار کرنا، اس وجدان کا جو تمہیں دیوانوں کی طرح چاہتا ہے، تمہیں خدا سے مانگتا ہے۔ تمہیں پانے کے لیے ہر منت مانگی ہے میں نے، تم مجھے مل جاؤ نا ملکہ، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر منتیں پوری کروں گا، بس ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ ملکہ۔ وہ اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ بار بار شیشے کے آگے جاتا، خود کو دیکھتا، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھتا، اپنی خوشی پہ خود ہی خوش ہوتا اور خود ہی ماشاءاللہ کہتا، جیسے اپنی ہی نظر سے ڈر رہا ہو کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اماں، میں چاہتی ہوں اب ہمیں زرمینہ کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ رقیہ بیگم نے اماں کے کمرے میں بیٹھ کر ان کو کہا، تمہیں اچانک سے اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں کی جگہ ابراہیم صاحب نے ان کو جواب دیا، جیسے ان کو بیوی کی اس بات پر حیرت ہوئی ہو۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اس کی شادی کی عمر ہے اور بچیوں کی شادی وقت پر ہی ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اماں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ نہیں نہیں اماں، بات تو کوئی بھی نہیں ہوئی، اتنے رشتے آ رہے ہیں زرمینہ کے، یوں روز روز رشتے ٹھکرانا اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے اپنے دل کی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یوں رشتے ٹھکرانا ایک گناہ ہے، بار بار بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے۔ اماں نے رقیہ بیگم کی بات پر ان کا ساتھ دیا، ان کے دل کو سکون ہوا۔ ہماری زرمینہ گل کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اماں، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی میں اس کی شادی نہیں کروا سکتا۔ مگر ابراہیم صاحب، مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بات کر لی ہے۔ اب کی بار ابراہیم صاحب کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی، مگر دل کا حال وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد زرمینہ کی شادی ہو جائے۔ ان کی عزت کی حفاظت اسی میں تھی کہ زرمینہ کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس عمر میں بچیاں بہک جاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، یہ کچی عمر کے خوابوں کی کہاں کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سب بھول جاتی ہیں، انشاءاللہ میری زرمینہ بھی سب بھول جائے گی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگی، یہ چاند ایک دم اتنا روشن کیسے ہو گیا؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، چاند کو تو وہ کب سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ ایک دم سے کیسے اتنا روشن ہو گیا؟ جیسے چاندنی میں نہا رہا ہو، جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اتر آیا ہو اور سارا عالم نور ہی نور ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی، جیسے اس نور کو اپنے اندر اتاری ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کو لگا جیسے اس کو سکون مل رہا ہے، جیسے کہیں کوئی بہت خوشی ہے، وہ اپنی خوشی سے اس کے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہے، جیسے اللہ نے آج اس کو خوشی کی بشارت دی ہو، اس کے دل میں سکون اتارا ہو۔ اللہ جی میرے دل کو ایسے ہی پرسکون رکھا کرے نا، میرے دل میں اپنا ایسے ہی نور ڈالا کرے نا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کرنے لگی، دعا میں اللہ جی سے شکایت کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ اللہ جی سے گلہ کرتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے گلے بھی وہ اللہ جی سے کیا کرتی تھی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ جی یہ گلوں پر خفا ہوتے ہیں، ان کا بس شکر ادا کیا کرو۔ وہ تو اللہ جی سے ناراض بھی ہوتی تھی اور ناراضگی کی صورت میں ان سے بات کرنا چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر خود ہی مان بھی جاتی، پھر ان کو منا بھی لیتی۔ اس کو جس چیز کا دل چاہتا اللہ جی کسی نہ کسی وسیلے سے اس تک وہ چیز پہنچا دیتے اور وہ خوش ہو جاتی، اور اس طرح دونوں میں بات چیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی اللہ جی تو اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شکایتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں ناراضگی ہوتی ہے وہیں تو گہری محبت ہوتی ہے۔ تمہاری چادر کدھر ہے؟ پھولوں کے پاس گھاس پر بیٹھے فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نظریں جھکائے سر کو گھٹنوں پر رکھے گم سی بیٹھی تھی، جیسے اس کو اس دنیا میں کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ چادر؟ اس نے اس کے اس سوال پر نظریں جھکا لی، درد کی ایک لہر اس کے وجود میں اتری۔ زری کیا ہوا ہے؟ چادر کدھر ہے تمہاری؟
امی نے لے لی۔ اس نے آنسو کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر کیوں زری؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے ہی فضا، امی کہتی ہیں میں اس چادر کی حقدار نہیں رہی اب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کون سا جرم کر لیا؟ بہت جرم ہی تو ہے فضا، امی کہتی ہیں تم نے بابا جان کا غرور توڑا ہے۔ کیسے توڑا ہے تم نے غرور؟ پتہ نہیں، اس نے ہاتھوں کو گھاس پر پھیرتے ہوئے کہا۔ ذری، وہ سامنے دیکھو، تمہیں کوئی لڑکی ایسی نظر نہیں آئے گی جو کسی لڑکے کے ساتھ نہ بیٹھی ہو، نہ گھوم رہی ہو۔ تم نے تو صرف فون پہ بات کی ہو، تمہارا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ تم سے چادر ہی لے لی گئی۔ چھوڑو نا فضا، ان کی مرضی ہے، لیکن آنٹی نے بہت غلط کیا ہے زری، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو تم نے کیا ہی نہیں۔ ان کو یہی بہتر لگا ہوگا نا فضا، اور ایک نامحرم سے رات کی تاریکی میں بات کرنا جرم نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنی بات کر کے فوراً نظریں جھکا لیں۔ زری، کوئی تمہاری طرح بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ میری طرح کسی کو نہ کرے فضا، جو اپنی ماں کی دی ہوئی چادر بھی نہ سنبھال سکی۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ نہ چاہتی ہو کہ کوئی اس کی آنکھوں کا درد دیکھے، آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھے، مگر جس کو اللہ نے دکھانا ہو وہ فاصلوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر بیٹھی آنکھوں کو بار بار رگڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دور کھڑے وجدان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کیوں روتی ہے اتنا؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے اس کو؟ کیوں روتی ہے وہ ایسے؟ وہ اپنے آفس میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، جیسے ایک بے سکونی کسی کیفیت اس پر طاری ہو۔ وہ تو بہت خوش تھا آج، اتنا خوش کہ ساری کائنات کی خوشیاں اس کے سامنے کم پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی اس خوشی میں ملکہ کو بھی شریک کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا تھا۔ وہ اس پہلے قدم پر اس کو تحفہ دینا چاہتا تھا۔ وہ یونیورسٹی آنے سے پہلے مارکیٹ گیا، اس نے آج یونی لیٹ جانا تھا۔ وہ مارکیٹ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو اپنی ملکہ کی شایان شان تحفہ لینا تھا۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو میری ملکہ کے شایان شان ہو۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو اس کو پسند آتا۔ اس نے پہلے کب کسی کے لیے تحفے لیے تھے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا لینا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا تحفہ لے رہا تھا۔ پہلا تحفہ تو وہ جو کسی کو دے رہا تھا، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے، کچھ دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دکان کے پاس رکا، اس کی نظر اوپر پڑی، سامنے ایک خوبصورت سفید چادر لہرا رہی تھی۔ وہ وہیں رکا، اس چادر کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ خوبصورت سفید چادر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما۔ وہ یہی سفید چادر پہنے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس چادر کا رنگ بالکل اس کے کردار جیسا ہے، پاکیزہ۔ جس طرح اس چادر کا رنگ پاک ہے، اس طرح میری ملکہ کا کردار پاک ہے۔ اس نے وہ چادر اتاری، اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ چادر نہیں ملکہ، یہ عزت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ پیک کر لیں بھائی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے ملکہ کے لیے تحفہ لیا تھا۔ وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس کر رہا تھا جب وہ پہنے گی تو اس چادر کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ اس سے زیادہ یہ چادر کسی کے کندھے پہ اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ صرف میری ملکہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ پاکیزگی میری ملکہ کے سامنے پھیکی ہے، میری ملکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، ایک بار پھر اس چادر کو دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا ملکہ میرا تحفہ قبول کرے گی؟ اس نے چادر کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، سنو ملکہ، میں نے بہت محبت سے لیا ہے، اس کو قبول کرنا۔ اس نے چادر کو پیار سے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ زری، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ ماہنور نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی کون سی؟ آپ کا پردہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا ایسے پردہ کرنا۔ حجاب تو سبھی کرتے ہیں، مگر آپ کا انداز، آپ کا پورا باپردہ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ زرمینہ، آپ نے کسی سے امپریس ہو کر پردہ کرنا شروع کیا ہے؟ جی ماہنور، میں نے بالکل کسی سے امپریس ہو کر پردہ کیا ہے، اور جانتی ہو میں کس سے امپریس ہوئی؟ خاتون جنت بی بی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پتہ ہے ماہنور، میں نے جب سورۃ النور پڑھی نا تو مجھے بہت ڈر لگا۔ جب قرآن پاک میں پردے کا حکم اللہ جی نے دیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں پردہ؟ آج کل کی لڑکیاں پردے کی اہمیت سمجھتی ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بار بی بی جان کے 2 بال نظر آئے، فقط 2 بال، تو اللہ پاک نے وقت روک دیا، وقت وہیں پہ روک دیا گیا۔ اور ہمارے پردے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سارے بال ماتھے پر ہوتے ہیں اور ہم حجاب لیے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ماہنور، اللہ پاک نے سورۃ النور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 31۔ پتہ ہے مہنور، اس آیت میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہر مسلمان عورت کو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ جو عورت یہ باتیں سمجھ جائے گی نا تو معاشرے میں سے عورت کے نام کا شر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ پردے کی بات کرتی تھی، اس کو بہت عجیب لگتا تھا ان لڑکیوں کو دیکھنا جو بغیر پردے لیے ایک غیر مرد کی آنکھوں کی زینت بنتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان مرد نما بھیڑیوں سے، ان کو تو موقع ملنا چاہیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عورت کے جسم سے مٹانے کی۔ بدبخت ہوتی ہیں وہ عورت جو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ایسے مردوں پر جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مہنور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی زمینہ، میں سن رہی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مہنور، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مہنور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس سے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرد کو ہی نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مہنور؟ اس نے کچھ لمحے رک کر بیاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی، جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئی ہیں دو باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اب اس کا بات کا مطلب یہ ہوا مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ پتہ ہے مہنور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی کہ جب اللہ پاک نے حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنایا تھا۔ پتہ ہے مہنور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلا تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا، چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلا کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہے۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش پر ہی لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں،
اور انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ جب وہ وہاں گئی تو اس پر کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بےہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پر، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پر جو خود کو ہر کتے بلے کو دکھاتی ہیں، ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ ماہنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر 10 مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے کہ ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مانور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافر عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارے۔ اب مانور اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پر اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو زیور کی جھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والے جھانجر نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجر پہنتی ہیں۔ اب مانور اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کے دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ با پردہ اور با حیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ ناہنور میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں۔ وہ خوبصورتی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اس سے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پلیٹ میں جس میں مٹھائی رکھی ہے ڈھانپا نہ جائے، اس پہ مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پہ مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں تو بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اس کو ڈھانپ کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ اگر وہ پردہ کرتی ہے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے، عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور یہی عورت جب پردے کے بغیر پھرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ مرد اس کو دیکھتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک مرد کے لیے عورت میں خاص کشش رکھی گئی ہے۔
فطری طور پر یہ مردوں کے لیے عورت میں رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پوری کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گناہگار کر دیتی ہیں تو عام مرد تو عالم کا عالم ہی نہ پوچھیں۔ اگر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھیں جس میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے رب العالمین کا رحم تو دیکھیں، اللہ جی یہاں کہتے ہیں اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تقصیر واقع ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پر ایک حدیث یاد آئی ہے مانور۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کے فوراً بعد اپنے رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس ہم مانگتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں مانور، پچھلے دنوں یہ بات ہمارے میڈیا پر بہت عام تھی، جو عورتیں یہ کہہ رہی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ استغفار، میں سمجھتی ہوں عورت کے بے پردہ ہونے میں جتنا کردار ہمارے میڈیا کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ آج کل کی عورت خود کو ماڈرن سمجھتی ہے، پردے کو خود پر جبر سمجھتی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ان کی عزت اور وقار پردے میں ہی ہے۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کی کیا عزت ہے؟ حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے۔ جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پر جو ماڈرن ہونے کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کر جو مقام بنا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مقام نہیں بلکہ شر ہے، ایک فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہی ہیں۔ عورت ایک عزت ہے اور اس کی عزت چار دیواری میں ہی ہوتی ہے، وہ مرد سے ایک قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل کی عورتیں برابری کرتی ہیں، ہم مرد کے شانہ بشانہ چلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کو میرے رب نے ہی مرد سے کمزور بنایا ہے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک عورت تو عکس ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینہ کا والی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا جب روز محشر ساری عورتیں جمع ہوں گی تو ان میں سے باپردہ عورت ہی خاتون جنت کے پاس بیٹھے گی؟ پتہ ہے مانور میں پردہ کیوں کرتی ہوں؟ اگر مجھے بی بی جان کے پاس نہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا، میں آخری لائن میں ہی صحیح مگر ان کے پاس تو ہوں گی نا، مجھے دور سے ہی صحیح ان کا دیدار تو نصیب ہوگا نا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوں گی۔ بس مانور، میں ایک ہی بات کہوں گی، جس طرح ایک مرد کے چہرے پر داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پر پردہ جچتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا۔